آپ میں سے کوئی ایسا کر سکتے جو یہ جو اوجز المسالک سے شہداء کی قسمیں نکالنے کی کتنی شہداء بنتی ہے؟ جو میں نے بتایا تھا کوئی 60 یا 50 کے قریب جزائر سا کے سامنے آ جائے کہ کس کس بیماری میں یا کس کس وجہ سے انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ شہید ہوتا ہے یا آخرت میں وہ شہید سمجھا جاتا ہے، تو کوئی آپ میں سے نکال سکتا ہے؟ جی یا سر جی، آپ میں سے ایک کر کون ہے سکتے ہیں جو ادھر کوشش۔ کوئی حدیث میں کار کر رہا تھا یا کر رہی تھی؟ ہاں، جی سر، چلو کیا کوئی بھی پوچھا نکال آپ نے؟ لیں، کوئی بھی مرد یا خاتون نکال لیں اسے۔ میں نے کہا کہ اوجز المسالک سے شہداء کی ہے نا، تو میں نے بتایا کہ 50 سے 60 کے درمیان شہداء کی مختلف قسمیں بنتی ہے جو مختلف بیماریوں سے مختلف وجوہات سے فوت ہوتی ہیں، تو ذرا وہ کوئی نکال لے، پھر گروپ میں شیئر کر دیں تاکہ سب ٹھیک کے ہو گیا سامنے استاد وہ آ جی۔ جائے۔ مجھے موقع نہیں ملا اوجز میں دیکھنے کا، تو آپ میں سے کوئی نکال لے۔ استاد جی تھوڑا سی اس میں رہنمائی کر دیں کہ اس میں جلد کون سی ہے؟ میرا خیال میں اس کی جلدیں کافی ہیں۔ او اللہ، او اللہ کے بندے، یہی تو کام ہوتا ہے، اس کو جلدیں دیکھنی ہوتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا؟ اسی سے چلو یہی اسی کام سے کر تو لیں پھر گے جی۔ کتابوں سے مسئلہ نکالنا۔ ہاں، دیکھو یہ جو ہمیں تخصص کرایا گیا تھا نا، جو مفتیوں کو تخصص کراتے، وہاں کیا ہوتا ہے، یہی چیز ہوتی ہے کہ بھئی مسئلہ کیسے تلاش کرنا ہے، یعنی وہاں یہ ہوتا تھا کہ مسئلہ ہمیں بتا دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب شروع شروع میں ہم گئے جامعۃ رشید میں، میرا کوئی پہلا ہفتہ تھا، تو مجھے نا وہاں نا تخریج دیتے تھے شروع شروع میں، ریئل فتویٰ نہیں ہوتے، استاد تخریج دیتا ہے، جیسے ابھی میں آپ کو کہتا ہوں وہاں سے شہداء کے قسمیں نکالو، تو مجھے تخریج دی گئی وہاں نا، تخریج دے دیتے تھے نام کے ساتھ کہ مثلا فلاں کی یہ تخریج ہے، ہم وہاں سے اٹھا لیتے تھے۔ تو جب میں نے اپنے نام کی تخریج اٹھائی تو اس میں لکھا ہوا تھا، لفظ کیا لکھا ہوا تھا، کدک، ایک دو اور لفظ تھے، ان کو ذرا نکالو۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، یہ کدک کا لفظ میں نے زندگی میں پہلی بار سنا، کہ یہ پتہ نہیں بے کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، کوئی نماز کا ہے، روزے کا ہے کیا؟ تو خیر ایک دن تو میرا لگ گیا، تو مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا، ساتھیوں سے پوچھا انہوں نے، کہا نہیں، تو میں استاد کے پاس گیا، میں نے کہا استاد جی صرف اتنا بتا دے کہ یہ ہے کیا چیز، پھر ظاہر ہے میں اسی باب میں چلا جاؤں گا۔ کہتے اگر ہم آپ کو بتا دیں تو پھر آپ لوگ کیا مفتی بننے کے لیے آئے ہیں؟ تو پھر میں نے سوچا، میں نے پھر دماغ لڑا، دیکھو دماغ پھر اس طرح سے لڑایا جاتا ہے نا، اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ پھر انسان کو کتابوں سے نکالنے کے لیے پھر مختلف ٹول سامنے آ جاتے۔ تو میں نے دماغ لڑایا کہ دیکھو کتابوں سے تو اب حل نہیں ہو سکتا، اس وقت شاملہ وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھا کہ وہاں سے دیکھتے، تو میں نے کیا کیا، ایک قطر سے ایک چھپی ہے الموسوعۃ الفقیہ، کوئی 45 جلدوں میں، کویت سے غالباً چھپی ہے، تو وہ نا حروف تہجی کے اعتبار سے، تو میں وہاں گیا، کاف کے خانے میں وہاں گیا، اور مجھے پتا تھا کہ یہاں ضرور ہوگا، کیونکہ اگر یہ ایک فقی اصطلاحی ہو گئی، تو وہاں جب میں نے دیکھا، وہاں میرے خیال میں کوئی اصطلاح تھی، کوئی بے کی کوئی اصطلاح تھی، تو وہاں سے اس کو دیکھا، پھر اس کی مدد سے میں کتابوں میں ظاہر ہے پھر انٹر ہو گیا، اور وہاں سے پھر کتابوں سے وہ اصطلاح جو ہے نا وہ نکال کر لایا۔ تو وہ تخریج میں یہی ہوتا ہے کہ انسان کو دماغ دوڑانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ کہاں سے مل سکتا ہے، کہاں سے مل سکتا ہے، اور پھر ہمارے یہاں ایک اور اس کو ایڈوانس لیول پہ یوں بتایا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے مضان سے مسئلہ نکلنا، مضان کا مطلب ہوتا ہے جو اس کی ممکن ہے، کبھی مسئلہ غیر مضان میں ہوتا ہے، غیر مضان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اور باب کا مسئلہ ہے لیکن بیان کسی اور باب میں ہوا ہے، تو غیر مضان سے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو نکالنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ بھئی اب وہ غیر مضان میں پتہ نہیں کہاں ہوگا، تو یہ جو تخریج وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں ہوا ہے کہ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے۔ جی پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة الفراد من الطاعون بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن صالح الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب أرسل على الطائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها وفي الباب سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح۔ شابش، یہ باب ہے، باب ما جاء فی کرایت الفرار من الطاعون،
کہ ताउन से भागने की मकरू होना। तो हज़रत उसामा बिन जैद फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने ताउन का जिक्र किया, वबा का जिक्र किया, फिर फरमाया बक़ियतु रज्ज़िन रिज्ज़िन, ये बकिया अजाब का हिस्सा है। और अजाबिन, या आपने अजाब का लफ्ज़ बोला। उर्सिला अला ताइफतिन, जो कभी भेजा गया था बनी इसराइल के ग्रोह पर। फ़ैज़ा वक़ा, यानी ये उस अजाब का एक हिस्सा है। फ़ैज़ा वक़ा बिअर्ज़िन, जब किसी ज़मीन में ताउन आ जाए, व अंतुम बिहा, और आप उसमें हो, फ़ला तख़रुजू मिन्हा, तो वहाँ से मत निकले। वइज़ा वक़ा बिअर्ज़िन, और अगर किसी जगह ये ताउन फैल जाए, वलस्तुम बिहा, और तुम वहाँ ना हो, फ़ला तहबितु अलैहा, तो फिर वहाँ दाखिल भी ना हो। न तो वहाँ से निकलना है, ना नए आदमी का वहाँ आना है। वो फिलबाब अंसात व खुदैमा बिन साबित व अब्दुर्रहमान इब्न औफ व जाबिर व आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम क़ाल अबू ईसा हदीस उसामा बिन ज़ैद हदीसुन हसनुन सहीहुन। देखो ताउन जो है ना, ये एक बहुत लंबा मौजू है, और इस पर भी जो जामिया इमदादिया के शेखुल हदीस हैं मौलाना जाहिद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उनका एक बहुत मुफस्सल रिसाला है ताउन, अरबी में, और उसका गालिबन उर्दू तर्जमा भी हो चुका है। मैं भी ज़रा इसको नेट पे देखता हूँ, आप भी ज़रा उसको देखें, अगर किसी को मिले तो हम इसको ग्रुप में डालते हैं। तो उसमें उन्होंने जिक्र की है। मसलन इसमें पहली बात ये होती है कि ताउन का माना क्या है, ताउन किस बीमारी को कहा जाता है। तो उसमें कुछ लोग तो कहते हैं कि ताउन एक ख़ास किस्म की बीमारी है, जो जैसे बगल में या उंगलियों में या जोड़ों में फिंसी निकल आती है, फिर उसी फिंसी से बंदा मर जाए, जिसको कभी हमारे ज़माने में प्लेग भी गालिबन कहा जाता था, जो किसी ज़माने में हिंदुस्तान में भी आया था। अगर आप लोगों में से किसी ने शहाबनामा पढ़ा है, कुदरतुल्लाह शहाब का शहाबनामा जी पढ़ा उस्ताद। जी सर पढ़ा है। पढ़ा है? तो उसमें वो अपने प्लेग के वाक़यात जिक्र करते हैं ना, आप लोगों ने वो पढ़े हैं? जब वो अपने वो बचपन के प्लेग निकला था, गालिबन ये कश्मीर कहते हैं या किस जगह कहते हैं, जिसमें वो बड़ी, उसमें कुछ चीज़ें भी जिक्र करते हैं अपनी स्टोरीज कि कैसे मौलवी साहब उनके घर में था, फिर इनका मौलवी साहब क्या आना जाना था। खैर उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड है, खैर आप उसको उसको देख लें। तो गए कि वो उसमें उन्होंने वो ताउन का बड़ी तफसील से जिक्र किया। वो ताउन हिंदुस्तान में आया था चूहों की वजह से। तो कोई चूहा किसी घर में देखने का ये मतलब था कि ये घर वाले अब सारे मरेंगे। तो फिर वो जिक्र करते कि कैसे एक जगह चूहा था, फिर कैसे उसको टैकल किया गया और कैसा उसके साथ किया गया। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो गए कि उसको वो यूं समझा जाता था कि ये क्या है, यानी ताउन एक इसको कहा जाता है। लेकिन आम तौर पर इसका माना ये बयान किया जाता है, जो राजे है, कि ताउन दरअसल हर वबाई मरज को कहते हैं। यानी जो भी एक वबाई मरज है जो सबको अपनी लपेट में ले ले, तो वो ताउन है। जैसे किसी जमाने में हैजा जो होता था, ये ताउन, ये वबा होता था। मलेरिया, आपको पता है, आज से कई साल पहले ये एक वबाई मरज समझा जाता था, लाखों या हजारों लोग इससे मर जाते थे। या जैसे मसलन आजकल हमारे यहाँ जो आया था कोरोना वायरस, ये ताउन है। तो गोया कि एक कौल उसकी ये भी है कि ताउन दरअसल हर उस मरज को कहता है जो तमाम लोगों को अपनी लपेट में ले ले, तो वो गोया कि ताउन में आता है। फिर ताउन के हवाले से काफ़ी बहसें हैं। इसमें मेन बहस यही है कि जिस जगह ताउन हो, तो वहाँ से निकलना भी नहीं है और वहाँ से जाना भी नहीं है। तो वहाँ जाना भी नहीं है, वहाँ से निकलना भी नहीं है। तो देखो, वहाँ से जाना इसलिए मना किया गया है कि ये दरअसल अल्लाह की तकदीर से भागने की बात है। या बंदा ये समझता है कि अगर मैं इस जगह से चला गया तो मुझे ये बीमारी नहीं लगेगी, हालांकि बीमारी तो लगनी ही लगनी है। तो एक तो इसलिए फरमाया वहाँ से मत जाए। दूसरा, नया आदमी वहाँ क्यों ना आए? नया आदमी इसलिए ना आए कि अगर नया आदमी आएगा और उसको बीमारी लगेगी, तो वो यही समझेगा कि नहीं, अल्लाह की तकदीर से नहीं आई, इस जगह आने की वजह से आई है। हालांकि बीमारी तो उसको, अगर अल्लाह की तकदीर में लिखा था, तो उसको वो बीमारी लगनी ही लगनी थी। तो इसकी और भी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन इसमें जदीद तिब का एक उसूल भी सामने आ गया ना। जदीद तिब वाले भी यही कहते हैं कि वायरस वाली जगह से ना तो किसी ने जाना है, ना वहाँ नए आदमी ने आना है। तो कुरान पाक ने, अगर ते अहादीस में किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये बात आई है, अकीदे वाले सियाक के लिहाज से, लेकिन वो जदीद डॉक्टरी के उसूलों के लिहाज से भी बिल्कुल ठीक है। तो ताउन के हवाले से ये आपने जहन में रखने। और साहबा के ज़माने में ना कई ताउन आए, ख़ास तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में एक ताउन फैला था, ताउन अमवास, बड़ा मशहूर ताउन था। और उसमें कई जय्यद साहबा कराम फोत हो गए। गालिबन अगर मैं गलत ना हुआ तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसी में फोत हुए, और बड़े बड़े साहबा की उसमें वफ़ात हुई।
تو پھر حضرت عمر یہی جا رہے تھے اس جگہ جہاں یہ طاعون پھیلا تھا، تو ان کو صحابہ منع کر رہے تھے کہ مت جائیں. تو حضرت عمر کا ظاہر ہے وہ اس بات پہ تھوڑا سا غصے ہو گئے کہ بھئی کیسے آپ لوگ کہتے ہیں وہاں مت جائیں. تو یا پھر ظاہر تو پھر اس وقت جب یہ حدیث سامنے آئی گئی تو اس وقت یہی اس کی تشریح کی گئی کہ ہم ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ہم اس وجہ سے نہیں وہاں داخل نہیں ہو رہے ہیں کہ ہمیں بیماری لگے گی، بلکہ شریعت کا حکم ہے. تو گویا کہ اس طرح سے اس کو اس کی تشریح کی کہ بڑی دلچسپ بحث ہے، وہ آپ کو تاریخ میں مل جائے گی اگر آپ تعاون یا امواس کو تلاش کریں. ایک دو اور بھی تعاون آئے تھے جو بڑے یعنی اس میں بڑے پیمانے پہ پھیلے تھے. تو تعاون ایک مستقل بحث ہے، تو یہ اس میں یہ مباحث آتے ہیں. جی آگے. ایکسکیوز می سر، اس میں شاید 30,000 صحابہ کی ڈیتھ ہوئی تھی. ایسا ہی ہے، کافی صحابہ اس میں فوت ہوئے تھے. بالکل، وہ تعداد تو مجھے صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے، لیکن اس میں فوت ہوئے تھے اچھے خاصے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وبيقول حدثنا أحمد بن المقدام مير أبو الأشعث الإجلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن عبادة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الباب أبي موسى وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عبادة بن ثابت حديث حسن صحيح. وبيقول حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا یہ سعيد مجھے بن ایک أبي فون عروبة آیا ہے، آپ لوگ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تحويل میں ایک وحدث فون سنتا ہوں، آپ لوگ اس وقت تک پڑھیں. جی تحويل وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت فقلت يا رسول الله كلنا يكره الموت قال ليس كذلك لكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. آگے بھی پڑھ لیں بھائی، وہ سر کہہ رہے ہیں آپ لوگ پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في من يقتل نفسه لم يصلى عليه. وبيقول حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم يصلى على كل من صلى للقبلة وعلى قاتل النفس وهو قول الثوري وإسحاق. وقال أحمد لا يصلي الإمام على القاتل النفس ويصلي إليه غير الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في المديون. وبيقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل يصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء. قال وبالوفاء فصلى عليه. وفي الباب جابر وسلمة بن الأكوى وأسماء بنت يزيد. وفي نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي باب ما جاء في الصلاة على المديون. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وبه يقول حدثنا أبو الفضل مكتوم بن العباس قال حدثني عبد الله بن سالم قال حدثني الليث قال حدثني أكيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك فصلى عليه وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المسلمين وترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لوارثته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد. وفي نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي زيادة بعد قوله عن الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن صالح. 3 کافی ہیں.
ये मुझे सिर्फ 1 मिनट देना, मैं आप लोगों को अभी बताऊं। गरीब गरीब मसले आते हैं, वो लोग सीधे साधे भी होते हैं। अब यहाँ कुछ लोग हैं, उन्होंने कोई, हमारे पठानों में भी रिवाज भी बड़े अजीब व गरीब है बास। अब निकाह वहाँ नहीं करते, निकाह लड़की को इधर लेकर आए हैं, अब यहाँ निकाह मुनक्किद कर रहे हैं। तो अब वो मौलवी साहब का फोन आया कि वो तो अब पता नहीं, वकील कोई है नहीं, इनका वालिद साहब नहीं है, भाई कोई किसी जगह है, और इन्होंने भी एक बहन या बेटी उसके घर में दी है, तो उन्होंने भी एक बहन या बेटी दी है। अब वो क्या करे? तो खैर, अब उसमें उसको देखा तो उसको फिर मसला बताया। तो इस तरह के अवाम में भी ज़ाहिर है ज़्यादा वो नहीं है ना, क्या कहते हैं, दीनी शूर की वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है, तो फिर बाद में मसाइल पैदा हो जाते हैं। जी। तो ये बाब है कि बाबू मन अहब्बा लिका अल्लाह, कि जिसने अल्लाह की मुलाकात को पसंद किया, अहब अल्लाह लिकाहु, तो अल्लाह ताला उसकी मुलाकात को पसंद करेंगे। ये जब मैं ये बाब पढ़ता हूँ ना, तो एक किसी जगह ना कोई मुशायरा हो रहा था, तो उसमें से एक जो थे ना, वो जोर जोर से सुभान अल्लाह और अल्लाह अकबर बार बार कह रहे थे। तो वो जो शायर थे, वो उसको कह रहे थे, मियाँ बहुत जोर से अल्लाह को याद कर रहे हो, अगर अल्लाह ने आपको याद कर लिया तो फिर क्या करोगे? तो यहाँ भी वही है कि जिसने अल्लाह की मुलाकात को पसंद किया, तो अल्लाह उसकी मुलाकात को पसंद करते हैं। हज़रत मोतमिर बिन सुलेमान कहते हैं, मैंने अपने वालिद से सुना, उन्होंने कतादा से, उन्होंने हज़रत अनस से, उन्होंने हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, क्या पहले समय, जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करे, अल्लाह उसकी मुलाकात को पसंद करता है। वमन करिया लिका अल्लाह, और जो अल्लाह की से मिलने को नापसंद करे, तो अल्लाह उससे मिलने को नापसंद करते हैं। वो फिल बाब या नबी मूसा व अबी हुरैरा व आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हुम क़ाला अबू ईसा हदीस उबादा बिन सामित हदीस हसन सहीह। अब आगे इसमें थोड़ी सी तशरीह हजरत आयशा की जुबानी आ रही है अगले हदीस में। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि उन्होंने जिक्र किया कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मन अहब लिका अल्लाह अहब अल्लाहु लिका व मन करे लिका अल्लाह करे अल्लाहु लिका। कालत, तो हजरत आयशा फरमाती है, कुल तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल, कुल्लुना यकरहुल मौत। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत उन्होंने इतराज किया, हजरत आयशा ने सवाल किया कि अल्लाह से मुलाकात का मतलब तो मौत है ना? जैसे हम कहते हो अल्लाह के पास चला गया, तो इसका मतलब है कि मौत अगर किसी को पसंद होगी, तो इसका मतलब है अल्लाह भी उसे पसंद करता है, और जिसको मौत नापसंद है, तो अल्लाह भी उससे मिलने को नापसंद करता है। तो हजरत आयशा ने फरमाया, मौत तो हम सबको नापसंद है, हमें से कोई भी नहीं मरना चाहता। तो फिर तो नबी अलैहि सलाम ने लैसा कज़ालिका, ऐसा नहीं है, लेकिन मोमिन इज़ा बुश्शिरा, जब उसे खुशखबरी दी जाए अल्लाह की रहमत और इसकी रजामंदी की और जन्नत की, अहब्ब लिक़ा अल्लाह, तो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करने लग जाता है, और अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद करने लगता है। और काफिर इज़ा बुश्शिरा, जब उसे खुशखबरी दी जाए अल्लाह के अजाब और इसकी नाराजगी की, करिया लिक़ा अल्लाह, तो वो अल्लाह की मुलाकात को नापसंद करता है। वो करिया अल्लाह लिक़ाहु, और अल्लाह भी उससे मुलाकात को नापसंद करता है। क्या मतलब? मतलब ये, इसकी तशरीह दरअसल ये है कि नबी अलैहि सलाम के फरमान का मकसद ये है कि ये आम जिंदगी में जो मौत से डरना है या मौत को नापसंद का वक्त आता है, तो मरने से कुछ देर पहले अगर वो नेक होता है, तो अल्लाह उसे नियामतें दिखा देता है, जिसकी वजह से उसका इश्तियाक बढ़ जाता है कि बस मैं इन नियामतों के पास चला जाऊं। तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह ने उसकी मुलाकात को पसंद किया। और जो काफिर होता है या जो गुनाहगार होता है, तो मरने से कुछ देर पहले उसे उसका अजाब दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो उस वक्त मरने को या वहां जाने को नापसंद करता है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने भी उसकी मुलाकात को नापसंद किया। तो गोया कि यहाँ मुराद क्या है? मरने के करीब जो इंसान को अल्लाह ताला चीजें दिखाते हैं, वो मुराद है। अब बात समझ में आ गई या नहीं आई? जी सही है। जी। आगे। ये भी सही पढ़ लिया है, 3 अहादीस की पढ़ ली है। शाबाश। तो अगला बाब है, बाबू माजा फी मन कतल नफ्सा, कि जिसने अपने आप को कत्ल किया, लम युसल्ली अलैहि, तो उसकी उस पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। हजरत जाबिर बिन समूर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने खुद को कत्ल किया, तो नबी अलैहि सलाम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। क़ाल अबू ईसा हज़ा हदीसुन हसन, और आले इल्म का इसमें इख्तिलाफ है। फ़क़ाल बाज़ुहुम युसल्ली अला कुल्लि मन सल्ला इलल क़िबला, कि हर उस आदमी की नमाज पढ़ी जाएगी जो क़िबले की तरफ नमाज पढ़ता है, यानी जो मुसलमान है। वाला कातिल नफ्स, लिहाजा जो इसने खुद को कत्ल किया, खुदकुशी करने वाले पर भी पढ़ी जाएगी। यही सुफियान सौरी इसहाक का कौल है। वकाल अहमद
امام احمد فرماتے ہیں امام خودکشی کرنے والے پر نماز نہیں پڑھے گا، وہ یصلی علیہ غیر الامام، امام کے علاوہ جو ہے نا وہ اس پر نماز پڑھیں گے۔ دیکھو شریعت میں خودکشی حرام ہے، تو یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی خود کو مارتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو اس نے ایک حرام فعل کیا، اور حرام کام کرنے کی وجہ سے انسان کافر نہیں رہتا، مسلمان تو ہوتا ہے پھر بھی رہتا ہے، تو لہٰذا ایز اے مسلمان تو اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ لیکن شریعت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نہیں پڑھا کرتے تھے، تو لہٰذا جو بھی ایک مقتدا ہوگا، جو بڑا عالم ہوگا، جو لوگ جس کے پیچھے چلتے، وہ پھر نہیں پڑھیں گے، تاکہ لوگوں کو اس فعل کی شناعت کا پتہ چلے، اس فعل کی برائی کا، تو باقی لوگ اس پر پڑھیں گے، کیونکہ اس سے وہ بہرحال کافر نہیں ہوا، اس نے ایک حرام فعل کا ارتکاب کیا۔ تو دیکھو شریعت کی نظر میں خودکشی حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو زندگی ہے اللہ فرماتے ہیں، اور شریعت کی نظر میں یہ نعمت ہے، خود کو مارنا دراصل نعمت کو اپنے ہاتھ سے ختم کرنا ہے، تو نعمت کی یہ ناشکری ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو نعمت کی ناشکری پسند نہیں ہے، اس لیے اس کو خودکشی کو حرام کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہاں آپ اس لیے نہیں پڑھا کرتے تھے کہ وہ کافر ہو گیا تھا، نہیں، بطور عبرت کے، تاکہ باقی لوگ جو ہے نا وہ بھی اس سے عبرت پکڑے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جیسے آپ جس پر قرض ہو اس کا بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، جیسے اگلے باب میں آ رہا ہے۔ تو اگلا باب ہے باب واجہ فی المدیون، یعنی جو قرضدار ہے، جو مقروض ہے، اس کے بارے میں۔ تو حضرت ابو قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی لایا گیا لیصلی علیہ، کہ آپ اس پر نماز پڑھیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھو، فإن علی دینا، اس لیے کہ اس پر قرضہ ہے۔ قال ابو قتادہ ہوا علیہ، کہ وہ قرضہ میرے ذمہ ہے، یعنی میں ادا کر دوں گا، تو نبی علیہ السلام نے بالوفا، یعنی پورا پورا، قال بالوفا، انہیں کہا پورا پورا ادا کروں گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ فصل لالی، پھر آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھ لی۔ وفی الباب عن جابر وسلمہ بن اقوى واسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی قتادہ حدیث حسن صحیح۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کان یؤتی بالرجل، کوئی آدمی لایا جاتا، المتوفى، جو فوت ہوتا، علی دین، اگر اس پر قرضہ ہوتا، فیقول، تو کہتے تھے هل ترک لدینی من قضاء، کیا اپنے قرضہ کے لیے ادا کرنے کے لیے اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ فإن حدث، اگر بتایا جاتا کہ انه ترک وفاء، کہ ہاں پورا پورا اس نے اتنا چھوڑا ہے کہ پورا قرضہ ادا ہو سکے، تو صلی اللہ علیہ، تو نماز پڑھتے تھے، ورنہ مسلمانوں سے فرماتے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ فلما فتح اللہ علی الفتو، جب اللہ تعالیٰ فتوحات لے کر آئے، قامت، تو پھر آپ خود کھڑے ہوتے، یعنی پھر آپ خود اٹھتے اور فرماتے انا اولا بالمؤمنین من انفسہم توفی من المؤمنین، تو جو مومنین میں سے فوت ہو جائے، وترک دینا، اور قرضہ چھوڑ جائے، فعلی قضاء، تو مجھ پر اس کے ادا کرنا ہے، ومن ترک مالا، اور جو مال چھوڑ جائے، فولورثتی، تو مال ورثہ کا ملے گا، یعنی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود پھر قرضہ اس کی طرف سے ادا کرتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه یحییٰ بن بکیر وغیر واحد عن اللیث بن سعد۔ تو دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ قرضہ جو ہے نا یہ کتنی گویا کہ سنگین چیز ہے۔ ہم عام طور پر قرضے کو گویا کہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور یہ انسانی حق ہے، اور اتنا بڑا حق ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہوتا اور وہ کوئی اتنا مال نہ چھوڑا کہ اس کا قرضہ ادا کیا جا سکے، تو نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھتے۔ تو قرضہ کوئی شریعت کی نظر میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے، تو اس لیے حتی الامکان اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ انسان کسی سے قرضہ مانگے ہی نہ، الا یہ کہ اگر بہت ضرورت ہو تو پھر اس کو ادا کرے مرنے سے پہلے پہلے۔ اس میں گویا کہ اتنی اس کو، دیکھو قاتل النفس کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے نا، یعنی دونوں کا نبی علیہ السلام جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن آج کل یعنی ہماری ایک نیچر ایسی بن چکی ہے کہ قرضہ ادا کرنا ہم کوئی سمجھتے ہی نہیں، ہم اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے کہ دیکھو یار میں نے قرضہ 2 سال لیٹ کر دیا، 5 سال مزید لیٹ کر سکتا ہوں، اس کو گویا کہ گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في عذاب القبر به يقول حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت او قال احدكم اتاه ملكان يسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير فيقولان
ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينبر له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجي الى اهلي فاخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي يوقظه الا احب اهله اليه حتى يبعثه الله من مزجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئيمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أزلاؤه فلا يزال فيها مؤذبا حتى يبعث الله من مزجعه ذلك. ففي الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبرايا ابن عازب وابي ايوب وانس وجابر وعائشة وابي سعيد نزلت عنهم كلهم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن غريب. وابي حدثنا حناد قال حدثنا عبدة بن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الميت ورث عليه مقعده فان كان من اهل الجنه فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي زيادة بعد قوله ورث عليه مقعده بالغداة والعشي. शाबाश माशाल्लाह। ये बाब माजा फी अज़ाबिल क़ब्र, अज़ाब क़ब्र के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा उक़बिरल मय्यत, कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है, औ क़ाल अहदुकुम, या तुम में से किसी को, यानी या मैयत का लफ्ज़ बोला है, फरमाया तुम में से किसी को, अताउ मलकानी, तो दो फरिश्ते आते हैं, अस्वदानी, सियाह रंग के, अज़रक़ानी, नीली आंखों वाले, युक़ालु लियादी माँ, एक को कहा जाता है अलमुनकर और दूसरे को नकीर। फयक़ूलानी, तो वो कहते हैं माँ कुन्त तक़ूलु, तो क्या कहा करता था इस आदमी के बारे में। फयक़ूलु माँ कान यक़ूलु, तो वो कहता है जो वो कहता है कि हुआ अब्दुल्लाह व रसूलु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फयक़ूलानी, तो वो कहते हैं क़द कुन्ना नअलम, हाँ हम जानते थे, अन्नका तक़ूलु हाज़ा, तो ऐसे ही कहता था। सुम्मा युफ़्सअु लहु, फिर कुशादगी की जाती है उसके कब्र में, 70 ज़िरान, 70 ज़िरा, 70 यानी चौड़ाई लंबाई में 70 ज़िरा। सुम्मा युनव्वरु लहु फी, फिर हो जाता है सो जाओ। फयक़ूलु, वो कहते हैं अर्जिउ इला आली, मैं अपने घर वालों की तरफ लौटना चाहता हूँ। वो उखबिरो, मैं उन्हें ये बताता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी कि मेरी जगह है। फयक़ूल आनी, तो उनको कहा जाता है नम, सो जाओ, कनम अतिल उरूस, जैसे एक शादी वाला सोता है, अल्लज़ी, वो ला यूक़िज़ु, जिसको नहीं वो जगाता मगर उसके ख़ानदान में से सबसे महबूब, हाता यबासुल्लाह, यहाँ तक कि फिर अल्लाह तुझे उठाएगा, मिन मस्जिद ज़ालिका, इस तुम्हारे इस सोने की जगह से। और अगर वो मुनाफिक हो, काल, तो वो कहते हैं समेतुन्नास, मैंने लोगों को सुना, यक़ूलून, वैसी बातें कर रहे थे, फ़कुल, तुम इसलिए मैंने भी ऐसी बात की, ला अदरी, मुझे नहीं पता। फ़यक़ूलानी, तो वो कहते हैं क़द कुन्ना नालमु, हमें हमें पता था, अन्नका तक़ूलु ज़ालिका, तो ऐसे ही कहेगा। फ़युक़ालु लिअर्ज़, फिर ज़मीन से कहा जाता है इल्तइमी अलैहि, इस पर तंग हो जाओ, जुड़ जाओ, मिल जा। फ़तल्तइमु अलैहि, तो ज़मीन आपस में मिलती है, फ़तख्तलिफ़ु अज़लाअहु, तो की पसलियाँ एक दूसरे के अंदर घुस जाती है। फला यज़ालु फ़ीहा मुअज़्ज़बन, उसे मुसलसल अजाब दिया जाता है, हत्ता यबअसहु मिन मस्जिद ज़ालिक, यहाँ तक कि अल्लाह उसे इस जगह से उठा दे। वफ़िल बाब अन अली व ज़ैद इब्न साबित व इब्न अब्बास वल बरा इब्न आज़िब व अबी अय्यूब व अनस व जाबिर व आयशा व अबी सईद रज़ियल्लाहु अन्हुम कुल्लुहुम राव, सब ने नबी अलैहि सलाम से रिवायत की अज़ाब क़ब्र में। क़ाल अबू ईसा हदीस अबी हुरैरा हदीसुन हसनुन ग़रीबुन। और दूसरी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इज़ा मातल मय्यत, जब एक आदमी फौत हो जाता है, उरिज़ा अलैहि मक़अदुहु, तो उसका ठिकाना उस पर पेश किया जाता है। फ़इन कान मिन अहलिल जन्नह, अगर तो जन्नत वाला ठिकाना हो, फ़मिन अहलिल जन्नह, तो वो जन्नत में से। व इन कान मिन अहलिन नार, अगर दोज़खियों का ठिकाना है, फ़मिन अहलिन नार, तो दोज़खियों में से। सुम्मा युक़ालु, से कहा जाएगा हाज़ा मक़अदुक, यह आपका ठिकाना होगा, हत्ता यबअसुक अल्लाह यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि अल्लाह आपको उठाए क़यामत वाले दिन। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। देखो जो अज़ाब क़ब्र है, अज़ाब क़ब्र सिर्फ अहादीस से साबित नहीं है, अज़ाब क़ब्र कुरान पाक से भी साबित है। कुरान पाक की मुतादिद आयात अज़ाब क़ब्र की तरफ इशारा कर रही है, बल्कि काफ़ी वाज़े उसमें है। जैसे सूरतुल मोमिन की एक आयत है, फ़िरौनियों के बारे में, फ़िरौन और उसके जो फ़िरौनी लोग हैं उनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या,
کہ دوزخ آگ ان پر پیش کی جاتی ہے صبح و شام. پھر فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو پھر فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا. تو دو عذاب کا ذکر ہوا. فرمایا ابھی صبح و شام ان پر آگ پہ، تو یہ والا عذاب ظاہر عذاب ہے، قبر ہے. تو اور بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو گویا کہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ عذاب قبر ہے. اور احادیث اس بارے میں متواتر معنوی ہے. متواتر معنوی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی موضوع سے متعلق اتنی زیادہ احادیث ہوں جن سب کا مشترکہ مفہوم ایک نکلتا ہو. تو دیکھو احادیث ویسے تو الگ الگ واقعے کی، جیسے کسی میں آتا ہے کہ اس طرح سے عذاب دیا جائے گا، کسی میں آتا ہے اس طرح سے عذاب، کسی میں آتا ہے اس طرح سے عذاب، لیکن ان سب کا اجتماعی مفہوم یہ کہ عذاب دیا جاتا ہے. تو لہٰذا وہ اس کو کہتے ہیں تواتر معنوی. تو احادیث بھی مانن متواتر ہے. تو عذاب قبر اہل سنت الجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. اور اس بات پر بھی اہل سنت الجماعت میں اتفاق ہے کہ عذاب جو ہے نا روح بما جسم کو دیا جاتا ہے. تو روح اور جسم ملا کر دیا جاتا ہے. اگرچہ اس میں پھر تھوڑی سی ٹیکنیکل ابحاث ہے کہ اصلاً جسم کو ہوتا ہے پھر روح فیل کرتا ہے، یا اصلاً روح کو ہوتا ہے پھر جسم فیل کرتا ہے. پھر وہ جو تعلق ہے وہ کتنا گہرا ہوتا ہے، روح کو وہاں لوٹا دیا جاتا ہے یا وہیں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اس طرح کے ٹیکنیکل ابحاث تو ہیں، لیکن تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ عذاب قبر جو ہے نا وہ ہے. اور قبر سے مراد یہاں صرف وہ کھڈا نہیں، قبر سے مراد ہے عالم برزخ. یعنی عالم برزخ سے مراد ہے ایک تو ہمیں بھی عالم دنیا میں، پھر جب انسان مر جاتا ہے تو وہ عالم برزخ ہے، پھر مرنے کے بعد جو اٹھیں گے وہ عالم آخرت ہے. تو دنیا اور آخرت کی جو درمیانی فیز ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. تو قبر سے مراد ہے کوئی بھی جہاں انسان ہوتا ہے عالم برزخ میں، اگر تو وہ کھڈے میں ہو اس کو دفن کیا جائے تو وہی اس کی قبر ہے، اگر اس کو کوئی جانور کھا لے وہی اس کی قبر ہے، اگر کوئی آدمی پانی میں غرق ہو جائے وہی اس کی قبر ہے. تو جہاں انسان کے ذرات ہوتے ہیں وہی اس کی قبر ہے اور وہی اس کو عذاب دیا جاتا ہے. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی سر. جی جی سر آگے ایک سوال آگے. ہے سر کہ سر یہ جی جی بہت مشہور اختلاف ہے عذاب قبر کے بارے میں، اور کچھ اہل سنت بھی اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے، حالانکہ صحیح احادیث موجود ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اہل سنت کا متفق علیہ مسئلہ ہے. جی تو اس میں اب کیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں پھر اختلاف کون کرتا ہے، یعنی کون سے فرق ہیں جو اس میں جو جو اس کو نہیں مانتے. نہیں، اہل سنت دیکھو یہاں انہوں نے یہ جو انہوں نے ہمارے سامنے عبارت رکھی ہے کہ وَنُسِبَ إِلَى الْمُعْتَزِلَةِ أَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ إِلَّا زِرَارُ بْنُ عَمْرُ وبشر المريسي ثم لآل سنة قولان قيل إن العذاب للروح فقط قيل للروح والجسد. دیکھو اس میں یہ اختلاف تو ہے اہل سنت میں کہ جیسے روح کو ہوگا یا روح اور جسم دونوں کو ہوگا، لیکن عذاب قبر پر اختلاف نہیں ہے اہل سنت کا. جیسے یہ کون کہہ رہے ہیں نا اہل معتزلہ سنت اس کا اختلاف انکار کرتے ہیں؟ سر جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ معتزلہ آپ انکار کے ذہن کرتے میں ہیں، ہے؟ یعنی معتزلہ بھی یہی اختلاف کرتے ہیں کہ جسم اور روح کا ہی. وہ اللہ کے بندے، معتزلہ اہل سنت تو نہیں ہے. سر معتزلہ یعنی وہ اہل یہ کہہ رہے سنت ہیں میں کہ سے نہیں ہے. معتزلہ اس کا انکار کر رہے ہیں عذاب قبر کا. اہل سنت میں انہوں نے کہا کہ یہ دو ورژن ہے، کہ ایک قلیل لوگ نہیں. آپ اسے اہل سنت میں سے سمجھتے ہیں؟ سر اہل سنت میں سے ہیں میرے خیال میں تو، ماتریدیہ اور وہ اللہ کے معتزلہ. بندے، معتزلہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے. شاہ سر یہ یہ قول لیا کہ معتزلہ اہل سنت. ہماری اچھا چلیں ٹھیک ہے. عقائد کی تمام کتابوں میں جب فرقوں کا بیان ہوتا ہے اہل سنت کا ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے بالمقابل معتزلہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر شیعہ کا ذکر ہوتا ہے. جی شیعہ تو بالکل وہ الگ ہے نا سر، جی اصل میں معتزلہ عقائد کے لحاظ سے اختلاف ہے نا. تو یہ آپ نے کہاں پڑھا کہ معتزلہ اہل سنت میں سے؟
सर मैं इसको जरा चेक करूंगी, अकीदा का सब्जेक्ट हमने पढ़ा था तो उसमें कुछ किसके लिहाज ऐसी से? थी, हमने सारे फिरक पढ़े थे ना, अलमुतजिला अलमातरिदिया ये सारे, तो इसमें कुछ था ऐसा, लेकिन शायद मुझे मिक्स हो रहा होगा, मैं चेक नहीं कर नहीं, लूंगी ये। हाँ इसको जरा देखिए। मुतजिला हाँ अहले बताएं। सुन्नत में काउंट नहीं होते, ठीक है। मुतजिला जो है अहले सुन्नत में काउंट नहीं होते। हाँ बाज मुतजिली ऐसे गुजरे हैं जो फिकी लिहाज से हनफी भी थे, तो वो शायद उससे आपको कोई मिक्सिंग हो रही होगी, तो ऐसा नहीं है। तो अकायद के लिहाज से वो अहले सुन्नत से अलग फिरका है, ठीक है। लेकिन उसको जरा ठीक देख ले दोबारा भी। ठीक ठीक। उस्ताद जी हमारे यहाँ जो हजरात ख़ुद और को कौन सा है? अहले सुन्नत वल जमात भी कहते हैं और देवबंद से निस्बत भी करते हैं, और वो हजरात बरमला अपनी तकारीर में उनके उलमाए कराम का इनकार करते हैं और कहते हैं मरने के बाद क़यामत के दिन ही उठाया जाएगा और हिसाब किताब अज़ाब सवाब उसके बाद होगा। अज़ाब कब्र का इनकार करते हैं, ये जिनको आम तौर पर उर्फ़ आम में ममाती कहा जाता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालें। कल भी कुछ साथियों ने सवाल किए थे, शायद वो यही पूछना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे बीच मुतज़िला या बाकी वो हजरात तो है नहीं, लेकिन ये हमारे देखो बीच मौजूद ममाती हैं मेरे ख्याल में मुकम्मल हमारी इनकार मसालिक नहीं में। करते या करते हैं? इनमें उस्ताद जी मुख्तलिफ़ तबक़ात आप हैं। लोग क्या कहते हैं जी, ममाती? इसमें तबक़ात हैं मुख्तलिफ़। इनमें ऐसे भी हैं जो जिन अपने आप को इशाअत तौहीद व सुन्नह से मुंसलिक बताते हैं, और वो इस किस्म के उनके बयानात सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके वो इसी किस्म के अकायद का प्रचार करते हैं। ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, ये जो ममाती है ये भी मुतलकन अजाब का इनकार नहीं करते। मैंने बताया ना, वो टेक्निकल आभास में पड़ जाते हैं। वो भी कहते हैं सिर्फ रूह को होता है, जिस्म को नहीं होता। जिस तरह उन्होंने अहले सुन्नत के दो कौल जिक्र कर दिए, मुतलकन उसका इनकार हो ही नहीं सकता। कुरान और हदीस में इतनी कसरत से आयतें और अहादीस हैं कि उसका कोई भी इनकार नहीं करता। आपने किसी ममाती आलिम से पूछा है कि उनका क्या अकीदा है? हज़रत ये बयानात इनके होते हैं जो ख़ुद को, इनमें मैंने अर्ज़ किया ना कि दो तीन तबक़ात हैं जो आम नॉर्मल हैं आपके गुजरांवाला में भी, और इस तरह बहुत सारे हजरात ऐसे हैं कि जो इस पे जो है ये मानते हैं इस चीज़ को। इसी तरह बाद हजरात कहते हैं जी सिर्फ रूह को अज़ाब होता है और जिस्म का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इनके काफ़ी सारे हजरात जो हाँ हैं। इस तरह के उसमें वर्जन है। जी जी मुतलकिन जी, ये इनकार चीज़ें नहीं जो है, हैं। मुतलकन इनकार जी मुझे नहीं लगता कि हो सकता। कोई एक आध बंदा करता हो, मुतलकन नहीं होता, जी। ठीक है। मुतलकन नहीं है। जो हमारे पाक व हिंद के लोग हैं ना ममाती, वो भी मुतलकन इनकार नहीं करते। वो भी रूह का कहते हैं कि रूह को होता है, जिस्म को नहीं होता। बात समझ में आ गई या नहीं आई? जी सर। जी सर आप ये पढ़े फिर आगे। एक्सक्यूज मी सर, इसमें ये जो हमने पढ़ा है कि जी हाजिर रसूल, जी पूछे। ये कि इस शख्स को आप जानते हैं, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने नजर आएंगे या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके पूछेंगे? सर मेरी आवाज आई है? हाँ ये एक बहस है, ये आपने अच्छा सवाल किया। कुछ बहस से कुछ उसमें तशरीहात ये की जाती है कि आप अलैहिस्सलाम की सिफात बता दी जाती है ताकि वो सिफात से अंदाजा लगाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की कोई तस्वीर, कोई टाइप की चीज दिखाई जाती है। कुछ फिर ये कहते हैं कि उस मैयत के और नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के दरमियान सारे इजाबात हटा दिए जाते हैं। वो डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम को देख लेते हैं यहाँ से। तो इस तरह से फिर सवाल होता है। तो क्या कि ये मुख्तलिफ किस्म की इसकी तशरीहात की गई है। अब समझ में आ गया? जी सर। जी पढ़े आगे। ये अजाब कब्र के हवाले से अगर पढ़ना है तो शेखुल हदीस मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की किताब है, क्या नाम है उसका? अ, अ, अहवालुल मौता। वो बड़ा लंबा खूबसूरत सा नाम है। ये शायद ये तस्कीन और वैसे तो सुदूर, उसको कहा जाता है इस्बात तस्कीन और अजाब सुदूर। कब्र या इस तरह के नाम जी, से, लेकिन वो अरबी बड़ा तस्कीन और खूबसूरत सुदूर। नाम है। जी जी हाँ, तस्कीन फी उस्तुदूर अहवाल फी अल कुबूर। अहवालिल मौत वल कुबूर।
بالکل. جی جی تو تسکین الصدور میں آپ کو مل جائے گا. کسی زمانے میں ہمیں یہ فرقوں کے پڑھنے کا بڑا شوق تھا. اس وقت کوئی کتاب چھوڑی نہیں. تسکین الصدور بھی یاد ہے، اتنی تفصیل سے پڑھا. پھر مجھے شوق ہوا کہ تسکین الصدور کا جواب پڑھا جائے. تو تسکین الصدور کا کوئی جواب پتہ نہیں کس نے لکھا تھا، وہ اس کا بھی بڑا اچھا نام ہے. پھر غالباً حضرت کی طرف سے بھی کچھ پھر جواب الجواب تھا، وہ پڑھا. تو یہ جو ہے نا بڑی اس میں چیزیں ہیں. پھر یہ حضرت کی جو علم الغیب پر ہے وہ پڑھتے رہے. اور اسی طرح جو مماتیت ہو گیا اور بریلویت ہو گیا، سارا کانٹ چھانٹ کے اب خلاصہ یہ نکلا کہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اتنا بڑے اختلافات. تو بس یہ اس میں سے زیادہ تر لفظی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اختلاف بالکل ہے ہی نہیں، لیکن بہرحال بہت ساری چیزوں میں گنجائش بن جاتی ہے. یہ بس مختلف ورژنز ہے، حدیث کی تشریحات ہے، تعویلات ہے. خاص طور پر جو ہمارے اہل سنت کے جو مین سٹریم میں ہو رہے ہیں نا، اس میں اسی طرح کا بحث ہے. یعنی خاص طور پر اگر آپ یہ حیات النبی کا دیکھیں نا، حیات النبی میں وہ آگے جا کر بالکل اختلاف لفظی سا بن جاتا ہے، بالکل لفظی سا بن جاتا ہے. وہ حیات النبی میں جواب الجواب میں نے پڑھے تھے. حیات النبی میں ایک کتاب ہے، یہ عبد القدس ترمذی صاحب کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ عبد الشکور یس بھائی. ترمذی صاحب کا. جی جی. شکور جو عبد القدس ترمذی صاحب ہے، جن کے والد تھے عبد الشکور ترمذی صاحب، ان کی کوئی کتاب ہے حیات النبی پہ. کسی کو نام معلوم ہے؟ تو وہ بڑی خوبصورت اس کا نام ہے اس کتاب کا. ہمارا بھی لگتا ہے حافظ سارا ہی جواب دے. اس کے دراصل جواب الجواب دیے گئے ہیں. میں اس کو بتاتا ہوں. جو صحیح حیاتی اور مماتی میں مین فرق جو مجھے معلوم ہے وہ بھی حیات النبی کے حساب سے ہی ہے. وہ ویسے عذاب قبر پہ تو شاید اتنا نہیں ہے. مین تو ان کے اندر یہ بحث ہے حیات النبی کے اوپر. دیکھو اصل میں اسی یہ انبیاء مسئلہ اٹھا ہے. بالکل بالکل. ہاں بالکل، وہ مسئلہ دراصل وہاں سے اٹھا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. وہ دراصل حیات النبی کا وہاں سے اٹھا ہے، پھر یہ مزید ایکسٹینڈ ہو گیا سماع موتا کی طرف. یہ سارے مسئلے دراصل وہ حیاتی مماتی وہاں سے اٹھے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی 1960 میں سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے اس مسئلے جی کو اٹھایا تھا پڑھو. ملتان میں. پڑھیں صحیح. جی بالکل ایسے ہی. جی جی پڑھو. تو بسم یہ اللہ خیر یہ جواب الجواب اگر آپ پڑھیں گے نا تو وہ ایسے ہی لگے گا. اس پہ بھی کوئی اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی، آخر جا کر وہ کہ بن ہی جاتی ہے. جی السلام علیکم. باب ما جاء في اجری من عزا مصابا. نبی قول حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال جی جی حدثنا پڑھیں. علی بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سوقا عن ابراہیم عن الاسود عن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من عزا مصابا فله مثل اجری. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا اعرف مرفوعا الا من حديث علي بن عاصم وروى بعضهم عن محمد بن سوقا بهذا الاسناد مثله موقوفا ولم يرفعه ويقال اكثرهم مبتلي به علی بن عاصم بهذا الحدیث نقموا علیہ. صحیح آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ اگر بات کر رہے ہیں. صحیح ابھی آواز آئی ہے آپ کی. جی اب آپ کی آواز ہاں نہیں ہے صحیح. ہاں میں تو بس بول رہا تھا. جی یہ باب ہے بابن ما جاء فی اجر من عزا مصابن. یہ باب ہے اس بارے میں جو کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے دے. تو حضرت عبداللہ اپنے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے کہ من عزا مصابن،
جس نے کسی مصیبت زدہ کو تعزیت کی تسلی دی فلہو مثل اجر، تو اس کو اس مصیبت زدہ کی طرح اجر ملے گا، یعنی اس کو جتنا اجر ملتا ہے ایک مصیبت میں، تو تسلی دینے والے کو بھی اتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائے تعزیت کتنی بڑی چیز ہے۔ ہاں، تعزیت میں پھر یہ سمجھنا ہے کہ تعزیت ایک سمجھداری کا مظاہرہ ہوتا ہے نا، کہ آپ نے کسی کو تسلی کیسے دی نہیں۔ بسا اوقات آپ کی موجودگی ہی تسلی ہوتی ہے، چاہے آپ اس کو کچھ نہ بولیں، بسا اوقات کچھ بولنا پڑتا ہے، پھر بولنے کے مختلف انداز ہے، تو گویا کہ یہ تھوڑا سا پھر اس سمجھداری کا تقاضا ہے کہ اس موقع پر کیسے الفاظ بولے جائیں جس کو اس کو تسلی مل جائے۔ تو یہ پھر ظاہر شریعت نے ہر انسان پر خود چھوڑا ہے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب لا نعرف مرفوعا الا من حدیث علی بن عاصم وروا بعضهم عن محمد بن سوقہ بهذا الاسناد مثله موقوفا ولم يرفع، اور کہا جاتا ہے کہ اکثر مبتلی بھی علی بن عاصم بهذا الحدیث، کہ یہ جو علی بن عاصم ہے اس حدیث کی وجہ سے ان کو بہت ابتلا پیش آیا، نقموا علیہ، انہوں نے لوگوں نے اس پر تنقید کی اس حدیث کی وجہ سے۔ شاید اس میں یہی ہے کہ انہوں نے اس کو مرفوع بیان کیا یا موقوف بیان کیا، تو گئے کہ وہ ان کے ذوف کی وجہ اس حدیث کو بھی قرار دیا گیا ہے علی بن عاصم کی۔ جی آگے۔ اسرائيل باب ما جاء في من يموت يوم الجمعة. وبيقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابو عامر الأكدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. قال ابو عيسى هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل. ربيعة بن سيف انما يروي عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو. دیکھو جو اوپر ایک بات آئی ہے نا علی بن عاصم والی، اس سے ذرا نا ایک محدثین کا ایک اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی راوی پر تنقید کرتے تھے نا، تو اس کے دو قسم کے میتھڈ ہوتے تھے۔ ایک میتھڈ یہ ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے یا اس کے بارے میں گواہیاں ہیں، تو ایک تو جرح و تعدیل کا یہ انداز ہوتا تھا۔ کبھی کبھی جرح و تعدیل کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اس کی روایات کو دیکھ کر اس کا درجہ متعین کیا جاتا تھا۔ مثلا یہی جو علی بن عاصم ہے، اب یہ حدیث جو محمد بن سوقہ کے جتنے شاگرد ہیں نا، وہ اس کو موقوف روایت کر رہے ہیں، علی بن عاصم اسے مرفوع بیان کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہاں علی بن عاصم غلطی کر رہے ہیں۔ تو بسا اوقات محدثین اس طرح سے بھی معلوم کرتے تھے کہ اس کو کمپیئر کرتے تھے اس کی دیگر ساتھیوں کے ساتھ، کہ جب وہ ایک استاد سے حدیثیں لیتے تو باقی اس استاد کے شاگرد کیسے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ واحد آدمی کیسے اس کو روایت کرتا ہے۔ تو حدیثوں کی وجہ سے بھی درجہ متعین کیا جاتا تھا، تو کبھی راوی کی وجہ سے اس کی حدیث کا درجہ متعین کیا جاتا تھا، کبھی حدیث کی وجہ سے راوی کا درجہ بھی متعین ہوتا تھا۔ تو یہ بھی ایک میتھڈ چلتا تھا، اس میں دراصل اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جی، تو یہ بابو فی من یموت یوم الجمعہ، کہ جو جمعے والے دن فوت ہو جائے، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم، نہیں ہے کوئی مسلمان جو جمعے والے دن فوت ہو یا جمعے کی رات کو، الا وقاء اللہ فتنۃ القبر، مگر اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا دیتے ہیں۔ قال ابو اسحاق حدیث غریب، اور اس کی اسناد متصل نہیں ہے۔ ربیعہ بن سیف انما یروى، انہوں نے ابو عبد الرحمن البنی عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے، اور ہمیں ربیعہ بن سیف کو نبی علیہ السلام عبداللہ بن عمر سے سما وہ ہے کہ حاصل نہیں۔ دیکھو جمعے والے دن مرنے کی کافی ساری روایات ہے کہ اس میں عذاب قبر سے بندہ فوت ہوتا ہے، لیکن وہ ضعیف ہے، یعنی اس میں ضعیف ہے۔ دوسرا اس میں پھر یہ بھی بحث ہے کہ فتنۃ القبر کا لفظ ہے، تو فتنۃ القبر سے مراد کیا عذاب قبر ہے، یا فتنۃ القبر سے مراد کیا جو قبر کے شروع میں جو سوال و جواب کیا جاتا ہے یہ مراد ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ اس بارے میں گویا کہ یہ بھی چیزیں اس میں چلتی ہے، اور پھر یہ بھی بحث چلتی ہے کہ موت مراد ہے یا اسی دن دفن مراد ہے، تو اس طرح کی بھی ابحاث اس میں گویا کہ آ جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے جمعے والے دن، تو اس میں گویا کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ تھوڑا سا اسپیشل اچھا معاملہ کرے گا بنسبت عام مردوں کے۔ جی آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی تعجیل یہ اس کو الجنازہ. تھوڑا سا اوپر کر دیں، ایک منٹ، یہ اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں، یہ ایک حاشیہ ادھر، بس ادھر ہی روک لیں۔ یہ شیخ نیچے جو ہے باب ما جاء فی من یموت الجمعہ قیل معناه
ينتوى عنه العذاب يوم الجمعة فقط لا غير والأولى ما قدمنا من أن الأولية الذاتية للجمعة تقضي عذابه وأسروا بذات ولكن عند اختلاط خارج آخر يمسك هذه الفزيدة الأصلية ولكن جاء لشهر رمضان من مات فيه فلا يعذب القبر إلى يوم القيامة. دیکھو اس میں یہ تشریح بھی ہے کہ صرف اسی دن عذاب نہیں ہوتا، باقی 5-6 دنوں میں عذاب ہوتا ہے، صرف اسی دن نہیں ہوتا، ایک ہی ہے۔ اور اوپر دیکھو کہ اس میں آتا ہے کہ جو جمعے والے دن یا جمعے والی رات فوت ہو جائے تو اس کو شہید والا اجر ملتا ہے۔ دیکھو یہ بھی شہداء میں ایک یہ بھی ہے، اور بھی اس میں کافی ساری چیزیں ہیں۔ جی پڑھو۔ جی سر، یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ رمضان میں جو فوت ہوتا ہے، جی رمضان میں جو فوت ہوتا ہے رمضان میں اس کا بھی حساب کتاب نہیں ہوتا، لوگ یہ کہتے ہیں، جی تو کیا ایسی حدیث ہے؟ ہاں یہاں آیا ہے، بالکل بالکل آیا ہے نا کہ واہ قضا جا آواز نہیں آ رہی استاد جی کی؟ اب آ رہی ہے استاد جی؟ وہ میں نے جواب دے دیا تھا، وہ جواب سمجھ میں آ گیا تھا رمضان والا، کہ احادیث آ تو رہی ہے لیکن یہاں بھی ضعف ہے، کیونکہ فضائل کی احادیث میں اکثر ضعیف ہی ہوتی ہے لیکن ان کا ضعف چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے پھر میں نے یہ بولا تھا کہ 2-3 باب رہتے ہیں، کتاب الجنائز مکمل کر لیں، آپ میں سے کسی کو زیادہ جلدی تو نہیں ہے؟ سر اگلی دفعہ پڑھ لیں گے۔ جی مکمل کر لے استاد جی، 3 حدیث رہتے کر لیں استاد جی مکمل۔ جی پھر پڑھے شابش۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تعجيل الجنازة. بيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سيد بن عبد الله الجهني عن هود بن عمرو بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة اذا انت والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت لها كفوا. قال ابو عيسى هذا حديث غريب وما ارى اسناده متصلا. شابش۔ تو یہ باب کس بارے میں؟ کہ جنازے کی تعجیل، جنازہ جلدی پڑھنے کے بارے میں، کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو: نماز جب اس کا وقت آ جائے، اور جنازہ اذا حضرت جب وہ حاضر ہو جائے، والائم اور بالغ عورت اذا وجدت لا کفوا جب اس کے برابری کا رشتہ مل جائے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب وما ارى اسناده بمتصل۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب آخر في فضل التعزية. وبيقول حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثتنا أم الأسود عن منية ابنة عبيد بن أبي برزة عن جدها أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزى سقل كسي بردا في الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي. کہ یہ بھی ایک تعزیہ تسلی کی فضیلت کے بارے میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من عزا ثقلا، ثقلا کا مطلب ہوتا ہے جس کا بچہ گم ہو جائے، تو یہاں جو گم ہو جائے فوت ہونے کی صورت میں یا ویسے گم ہوا تو وہ بھی مراد ہے، کہ جس کا بچہ گم ہوا ہو اس کو، اس عورت کو جو تسلی دے کسی بردن فی الجنہ، تو اسے جنت میں ایک چادر پہنائی جائے گی۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. بيقول حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد بن أبي ونيسى عن الزهري عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. واختلف اهل العلم في هذا فرأى اكثر اهل العلم من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يرفع الرجل يديه في كل تكبيرات على الجنازه وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم لا يرفع يديه الا في اول مره وهو قول الثوري واهل الكوفه. وذكر عن ابن المبارك انه قال في الصلاه على الجنازه لا يقبض بيمينه الى شماله. ورأى بعض اهل العلم ان يقبض بيمينه الى شماله كما يفعل في الصلاه. قال ابو عيسى يقبض احب الي. شابش۔ یہ باب ہے کہ جنازے میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جنازے پر تکبیر کہی، فرفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تکبیر کے شروع میں، ووضع الیمنى علی الیسریٰ اور دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب لا نعرف الا من ھذا الوجہ.
اور علی علم کا اس بارے میں اختلاف ہے، تو اکثر علی علم علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی دونوں ہاتھ اٹھائے ہر تکبیر میں، جس طرح جنازے جب تکبیر کہے جنازے میں، وہ قول ابن المبارک و شافعی و احمد اسحاق، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو نہ اٹھائے مگر پہلی بار، وہ قول ثوری وآل الکوفہ، اور ابن مبارک سے مذکور یہ ہے کہ فی صلاۃ علی الجنازہ کے لا یقبض بیمینی علی شمالی، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نہ پکڑے، یعنی ہاتھ نہ باندھے، اور بعض عالم علم کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو باندھے، کمائی جس طرح نماز میں ہوتا ہے، قال ابو عیسیٰ یقبض ابو الیہ، کہ باندھنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ دیکھو کیا نماز جنازہ میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے، رفع دین کرنے؟ تو احناف اور مالکیہ کیا رفع دین نہیں، صرف پہلی تکبیر میں تو ہے، باقی تین تکبیرات میں نہیں ہے، لیکن شوافیہ اور حنابلہ کیا رفع دین ہے، اور وہ کہتے ہیں چاروں تکبیرات میں ہاتھ اٹھانے ہوں گے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يجزى عنه. وبيقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أسامة عن زكريا بن أبي زايدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يجزى عنه. وبيقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يجزى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو صح من الأفضل. شابش، یہ باب ہے کہ نفس مومن جو ہے یہ لٹکی ہوتی ہے اس کے قرضے کے بدلے میں، یہاں تک کہ ادا ہو جائے، کہ نفس المومن معلقہ، مومن کی جو روح ہے وہ گویا کہ پھنسی رہتی ہے اس کے دین کے بدلے میں، یہاں تک کہ دین ادا ہو جائے۔ اور اگلی حدیث بھی نبی علیہ السلام نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضى، دیکھو پھنسی رہتی ہے، پھنسنے سے کیا مراد ہے؟ تو یا تو پھنسنے سے مراد یہ کہ اس کو جو بھی نعمتیں ملنی ہے وہ اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ اس دین کو کیا نہ کرے، ادا نہ کرے، تو پھر گویا کہ وہ گویا کہ پھنسی رہتی ہے۔ یا پھر یوں کہہ سکتے کہ جب تک وہ دین ادا نہیں کرتا تو اس کو ایک خاص قسم کا، ایکسٹرا قسم کا عذاب یا اذیت دی جاتی ہے، تو جب اس کا دین ادا ہو جاتا ہے پھر ایک قسم کا وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ کھل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ایکسکیوزی سر، وہ بندہ تو مر گیا جی نا، اب اس کا جی، قرض تو جو وارث جو ہے وہ ادا کریں گے نا، اگر انہیں پتا ہوا تو، کیا مطلب؟ کہ دوبارہ۔ جو بندہ فوت ہو گیا ہے اگر اس پہ قرض ہے تو اس کا قرض تو اس کے پچھلے اب ادا کریں گے نا۔ نہیں نہیں، پچھلے کیوں ادا کریں گے، اس نے خود ہی ادا کرنا ہے۔ خود ادا اس طرح سے کریں گے کہ یا تو جو ہے نا اس نے اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے، اور اگر اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا تو وہ قرضہ اس کی ذمے ہے، اگر وہ دوسرے ان کی طرف سے ادا کرے وہ تو ایک احسان ہوتا ہے نا شریعت کی نظر میں، اس نے خود ادا کرنا ہے، الا کہ کوئی احسان کر کے اس کی طرف سے ادا کر دے، تو یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے جی سر ٹھیک۔ جی، دیکھو آگے انہوں نے ایک وجہ اور بیان کی ہے، اس کو تھوڑا سا نیچے کر دے، کہ پھنسی رہنے سے مراد ہے کہ اس کا معاملہ موقوف رہتا ہے، اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ بھئی آپ کو عذاب دیا جائے گا یا آپ کو نجات ملے گی جب تک آپ کا قرضہ ادا نہ ہو جائے۔ تو ظاہر ہے جب تک انسان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوتا تب بھی انسان کو گویا کہ اچھا خاصا اذیت اٹھانی پڑتی ہے۔ اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ جی استاد جی۔ چلے جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔